اور ایک چھوٹی سی بات جب آئی گئی ہے اتنی طبی نسخے، صبح جب آپ اٹھے نا نہار منہ پانی نہ پیا کریں، ایک کام کر لیا کریں. وہ کام یہ ہے کہ جیسے صبح آکسیجن کا تناسب بہت ہے نا ہوا میں، آپ کا دماغ تازہ رہے گا، جسم میں انرجی ہوگی. اگر آپ ایک میٹھا سیب چھیل کے کھا لیں تو یہ 2 آتشہ ہو جائے گا. میٹھا سیب ہونا چاہیے، کھٹا نہیں ہونا چاہیے. اور پھسپھسے سیب بھی آ رہے ہیں آج کل، وہ نہیں ہوتے گولڈن بڑے بڑے جو صرف مہنگے ہوتے ہیں، وہ مالدار لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. زیادہ پیسہ آتا ہے نا انسان کے پاس تو بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے، چیزوں کی شکل دیکھ کے کہ مہمانوں کے سامنے جب میں سیب رکھوں گا تو کتنا خوش ہوں گے، دیکھو کتنے اچھے گھر ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے. وہ سیب نہیں، بلکہ وہ سیب جو جب اس کو کاٹے نا تو کڑک کی آواز آئے اور کچ کچ کی آواز ہے، اس میں رس ہو، وہ سستے سیب میں ہوتا ہے. یہ جو گولڈن سیب بڑے بڑے آ رہے ہیں ان میں یہ ذائقہ نہیں ہوتا. میں جب بھی گھر کے لیے، ابھی میں کل پیٹی لے کر آیا ہوں سبزی منڈی سے، منگوائی ہے کسی سے، اس کو میں نے کہا تھا کہ گولڈن نہیں لے کر آنا. آئی بات سمجھ میں نے کہا وہ چھوٹے سیب کوئٹہ سے آتے ہیں، بالکل ایسے کاک کی گیند کی طرح ہوں، کسی کے سر پہ مارو نا تو وہ اس کا سر پھٹ جائے. اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پھٹا ہو تو سیب اٹھا کے انسان مارنا شروع کر دے، تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اس میں. لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ چبائیں گے تو کچ کچ کی آواز آئے گی اور رس نکلے گا اس میں سے، اور میٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں بے شک وہ سائز میں، لیکن وہ مزیدار ہوتے ہیں. تو وہ چھلکا اتار کے چھلکے سمیت کھائیں گے تو معدہ خراب ہوگا. تو صبح نہار منہ وہ اچھی طرح چبا کے کھا لیا کریں تو اس سے اور زیادہ دماغی طاقت ملتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت اہتمام کرتے تھے، صبح نہار منہ سیب لازمی کھاتے تھے، اس سے دماغ برقرار رہتا ہے، دماغی صلاحیتیں برقرار. میں نہیں کھاتا لیکن بیان بہت کرتا ہوں اس کے اوپر. اگر میں کھاتا ہوتا تو اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ دماغ میں صلاحیت دیتے. اس کے فائدہ ہی ہے. کھاتے اس لیے نہیں کہ ہمیں پراٹھے کا جو چسکا لگ گیا نا پھر وہ عادت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ جب یہ چیزیں کھا لو تو پھر پراٹھا نہیں کھایا جاتا، اور پراٹھا نہ کھاؤ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ زندہ رہنے کا فائدہ کیا. صبح صبح ناشتے میں جب تک پراٹھا نہیں کھاؤ، اور وہ پٹھان ہوٹل کے، آج بھی صبح میں گیا تھا کہیں سے پوریاں لے کر آیا تھا، اتنی بڑی بڑی پوریاں لایا، وہ چنے کے ساتھ کھائی ہیں تو پھر تسلی ہوئی. یہ عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ جو حکیموں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، میں نے حکیم دیکھے ہیں 100 سال کے، 110 سال کے، 99 سال کے. یہاں ایک کونے پہ ایک حکیم ہے، ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 80-90 سے اوپر ہو چکی ہے، مگر آپ ان کی جان دیکھیں، ان کی صحت دیکھیں. ڈاکٹر میں نے کوئی نہیں دیکھا 80-90 سال کا. حکیم دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، ابھی بھی موجود ہیں ایسے حکیم، 100 سال عمریں مگر ایسے لگتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف نیچرل لائف. ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ نیچرل ہوتا ہے. رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور کھاتے کم ہیں. صبح نہار منہ سیب کھا لیا ایک، یہ ان کے ناشتے ہوتے ہیں جو ہمیں تو عجیب سے لگتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جوان رہتے ہیں. ہمارے جاننے والوں میں ایک حکیم صاحب تھے، ابھی ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً میرا خیال ہے 105 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہوگا. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ہم ان سے ہاتھ ملاتے اور وہ ہاتھ پکڑ لیتے تو ہم ہاتھ چھڑا نہیں سکتے تھے. اس بڑھاپے میں ان کا یہ عالم تھا. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، تحقیق تو ڈاکٹروں کی زیادہ ہے، ریسرچ تو ڈاکٹروں کی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر نیچرل لائف پہ نہیں ہے. کلینک بند کر کے کب جا رہے ہیں؟ رات کو 2 بجے، رات کو 2-3 بجے کلینک بند کر رہے ہیں، اور صبح تک پڑے ہوئے. فجر کی نماز کا تو تصور ہی نہیں ہوتا سوائے ان ڈاکٹروں کے جن کا تبلیغ میں کچھ وقت لگا ہوا ہے یا کچھ علماء سے تعلق ہے، ورنہ سو گئے. دوپہر 12 بجے اٹھیں گے، اس وقت ناشتہ کریں گے، ناشتے میں چائے لازمی پیتے ہیں، سگریٹ بھی لگا لیں گے. تو یہ ساری لائف کیا، ان کی تحقیق کا ان کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پیٹ بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے، آج کل عجیب حساب کتاب چل رہا ہے. اور پھر پرہیز کرنے پر آتے ہیں تو ایک دم ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی بیماری ہو چکی ہوتی ہے کہ اس وقت آتے ہیں. تو بھائی آپ بیماری سے پہلے احتیاطیں کر لو حکیموں کی طرح، تاکہ یہاں تک نوبت آئے نہیں. تو اس لیے اپنی صحت کا بہت انسان کو خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو ہمیں خود نسخے بتائے ہیں کہ میں نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، رات بنائی ہے. اللہ نے قرآن میں، میں نے والتین والزیتون میں ذکر کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے والتین کا ذکر کیا، زیتون کا ذکر کیا، صرف اس لیے کہ مسلمان قوم اس طرف آ جائے، گٹکے چھوڑ دے، سگریٹ چھوڑ دے، پان چھوڑ دے، زیتون، انجیر، شہد، یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے.